بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج ہم آپ سبھی کو بتائیں گے اپنے پیارے پیر اور دستگیر کی ان 5 کراماتوں کے بارے جو آج بھی پوری دنیا میں مشہور ہے اور تھا قیامت تک ایسے ہی مشہور رہنے والی ہیں۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور علم دین سیکھیں۔ غوث اعظم کی 5 عجیب کرامات۔ 1. سانپ والا جن۔ ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد سرکار غوث الاعظم اپنے مدرسے کے اندر اجتماع میں بیان فرما رہے تھے کہ چھت پر سے ایک سانپ آپ پر گرا۔ سامعین میں بھگدڑ مچ گئی، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، مگر سرکار بغداد اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ سانپ آپ کے کپڑوں میں گھس گیا اور تمام جسم مبارک سے لپٹتا ہوا گریبان شریف سے باہر نکلا اور گردن مبارک پر لپٹ گیا۔ مگر قربان جائیے میرے مرشد شہنشاہ بغداد پر کی ذرہ برابر نہ گھبرائے، نہ ہی بیان بند کیا۔ اب سانپ زمین پر آ گیا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور کچھ کہہ کر چلا گیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، حضور، سانپ نے آپ سے کیا بات کی؟ ارشاد فرمایا۔ سانپ نے کہا، میں نے بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ 2. بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی۔ اسی سانپ نما جن کی دوسری خوفناک حکایت سنیے اور غوث پاک کی استقامت پر عقیدت سے سر دھنیے۔ چنانچہ حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، ایک بار میں جامع منصور میں مصروف نماز تھا کہ وہی سانپ آ گیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا مگر وہ میری گردن سے لپٹ گیا، پھر وہ میری ایک آستین میں گھس کر دوسری آستین سے نکلا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسرے روز جب میں پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لی کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ وہ جن مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کے روپ میں بہت سارے اولیاء اللہ کو جیسا کسی کو بھی ثابت قدم کے دستے حق پرست پر آزما ہے مگر آپ نہیں پایا، پھر وہ جن آپ طائب ہو گیا۔ 3. شیطان کا خطرناک وار۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں، ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی روز تک وہاں پڑا رہا۔ کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ہوتا تھا، مجھ پر پیاس کا سخت غلبہ تھا۔ ایسے میں میرے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جنہیں میں نے پی لیا۔ اس کے بعد بادل ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے اور ایک آواز گونجنے لگی، اے عبد قادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی۔ میں نے پڑھا، ایک دم روشنی ختم ہو گئی اور اس نے دھوئے کا روپ دھار لیا اور آواز آئے، اے عبد القادر، اس سے قبل میں 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ فرماتے ہیں، اے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ 4. شیطان کے مزید بہت سارے حملے۔ پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن جمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، غوث مدانی، پیر پیرا میر میران شیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی تحدیث نعمت اور اہل محبت کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں، میں جن دنوں شب و روز جنگل میں رہا کرتا تھا، شیاطین خوفناک شکلوں میں فوج در فوج طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر مجھ پر حملہ آور ہوتے، مجھ پر آگ برساتے۔ میں اللہ کی مدد سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ منتشر ہو کر بھاگ جاتے۔ کبھی کوئی شیطان اکیلا آ کر مجھے طرح طرح سے ڈراتا، دھمکاتا اور کہتا، یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اس کو زوردار تمانچہ مار دیتا تو وہ بھاگنے لگتا، پھر میں پڑتا تو وہ جل جاتا۔ 5. قیبی ہاتھ۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، ایک بار نہایت خوفناک صورت والا ایک شخص جس سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں ابلیس ہوں اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو تھکا دیا ہے۔ میں نے کہا، دفع ہو۔ اس نے انکار کیا۔ اتنے میں گیپ سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے اس کے سر پر ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ زمین میں دھنس گیا، مگر پھر اس نے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لے کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں ایک نقاب پوش صاحب گھوڑے پر سوار تشریف لائے اور انہوں نے مجھے تلوار دی۔ یہ دیکھ کر شیطان بھاگ کھڑا ہوا۔ ایسے تھے ہمارے پیر دستگیر۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔